تو میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ 15 اکتوبر کو جو احتجاج ہو رہا ہے، اس احتجاج کے سلسلے میں پی ٹی آئی، کیونکہ میں نے یہ کہا کہ ظاہر ہے جو ملک دشمن قوتیں آپ جیسا کہہ رہے ہیں، جو پاکستان کے خلاف دشمن ہیں، جو ملک دشمن ہیں، جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں جو پاکستان کو سبوتاش کرنا چاہتی ہیں، وہ طاقتیں ڈائریکٹلی تو ہٹ نہیں کرتی. ظاہر ہے کوئی نہ کوئی نمائندے ان کے وسیلے ہوتے ہیں، چاہے فورسز ہیں، گروپ ہے، آرگنائزیشن ہے، لوگ ہیں. اب میں آتا ہوں اپنے سوال پہ کہ کیا اس احتجاج کے سلسلے میں پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت جو پاکستان میں ہے ان میں، اور جو ملک سے باہر قیادت ہے ان میں لے کے اختلاف ہے؟ کیونکہ میری نالج میں آیا ہے یہاں باہر بیٹھے ہوئے کہ جو موجودہ قیادت پاکستان میں ہے وہ اس کو مؤخر کرنا چاہتی ہے، لیکن جو باہر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ یہ احتجاج ہو، اور آپ کے بھرپور احتجاج ہو 15 اکتوبر کو. جی سر. ڈاکٹر صاحب دیکھیے، جب بھی پاکستان کوئی ایسا بڑا ایونٹ کرے گا تو ہمارا مخالف تو نہیں چاہے گا وہ ہو. اس میں کم از کم تحریک انصاف کی حد تک میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جماعت کبھی بھی کسی ایسے منصوبے میں نہ اعلی کار بنے گی، نہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تحریک انصاف کو استعمال کر کے پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا دے. ہاں، ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، وہ کسی بھی سیاسی جماعت میں ہونا چاہیے. کچھ دوستوں کا یہ خیال تھا اور ہے کہ یہ احتجاج ہونا چاہیے خان صاحب تک رہائی کے لیے. کچھ دوستوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں، کسی بھی صورت میں کم از کم ان 3 دنوں میں نہ ہو. اس کے بعد احتجاج ویسے بھی ہم نے کرنا ہے، جلسے بھی کرنے ہیں، جلوس بھی کرنے ہیں، لیکن ان 3 دنوں میں چونکہ بین الاقوامی ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں تو اس سے اس کانفرنس کو نقصان نہ پہنچے. تو یہ ایک صحت مندانہ ڈفرینس آف اوپینین ہے جو ہونا چاہیے کسی بھی جماعت میں. ڈیبیٹ اینڈ ڈسکشن کے بعد آپ ایک فیصلے کی طرف پہنچتے ہیں. پاکستان کے اندر جتنی میجورٹی قیادت ہے یا جو باہر ہیں، سارے پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز جو ہیں وہ سارے کے سارے محب وطن پاکستانی ہیں. کچھ لوگ مجبوری کے عالم میں ان کو ملک چھوڑنا پڑا ہے، ورنہ وہ ہم سب سے زیادہ شاید پاکستان سے محبت. اچھا سر، علی محمد صاحب، ایسے اس کو بھی رد کرتا ہوں. آپ نے اسے ڈفرینس آف اوپینین کہا ہے، بالکل میں یہی سوال پوچھ رہا تھا. لیکن امپوز ہوا ہے یہ جو ڈفرینس آف اوپینین میں جو گروپ ہے، جو بھی گروپ ظاہر ہوتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں میں مختلف ہوتا ہے، بلکہ اداروں میں بھی ہوتا ہے، تو وہ زیادہ مؤثر ہو گیا جو چاہتا ہے کہ 15 کو. میرا ایک سوال ہے سر، کیا آپ نے کبھی سوال کیا؟ میں بھی کر لیتا ہوں، آپ کور کمیٹی میں ہیں، جن لوگوں نے کہا ہر صورت میں 15 کو، ان سے آپ یہ سوال کر سکتے تھے کہ یہ احتجاج 11 کو بھی ہو سکتا تھا، 12 کو بھی ہو سکتا تھا، 13 کو بھی ہو سکتا تھا، 18 19 کو بھی ہو سکتا تھا. 15 اکتوبر کو ہی یہ احتجاج کیوں ضروری ہے سر؟ اس کو ذرا میں جاننا چاہتا ہوں سر. لیکن پارٹی کا، کور کمیٹی کا یا کوئی بھی اندر کے فورم کی ڈسکشن ہوتی ہے، کس نے کیا کہا، کس کی کیا رائے تھی، وہ تو میں کبھی اس پہ بات نہ کرتا ہوں. آپ کو میری عادت کا پتہ ہے کہ پارٹی کی انٹرنل ڈسکشن میں میڈیا پہ کبھی نہیں کرتا. وہ ایک اندر کا آپ کا ایک آپس کا ایک ڈسکشن ہوتی ہے اور ہر کوئی اپنی ایک رائے دیتا ہے. تو بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ 15 کو احتجاج نہیں ہونا چاہیے چاہے کوئی بھی صورتحال ہو، کیونکہ اس سے پھر ملک کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے. لیکن یہ بھی رائے ہے کہ صرف خان صاحب کی رہائی کی حد تک یہ ایک بات ہے، اور اگر ہمیں رسائی مل جاتی ہے خان صاحب کی ذات تک اور ان کے بارے میں معلومات مل جاتی ہیں کہ وہ صحت مند ہیں، ان کو خدا نخواستہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، تو پھر احتجاج تو ہمارا کال تھی ہی نہیں 15 کو، یا ان دنوں میں تو ہم نے کرنا ہی نہیں تھا، کیونکہ ہم تو 4-5 اکتوبر کو گنڈا پور صاحب جب گئے ہیں وہ تو ہو گیا تھا. اس کے بعد اگر کچھ ہوتا تو خان صاحب سے آخری ڈیسیجن کیا ہے کریں گے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے. تو اس لیے یہ آخری ڈیسیجن کیا ہے؟ خوشی سے کوئی نہیں کر رہا. آخری ڈیسیجن آپ کا کیا ہوا ہے کہ 15 اکتوبر کو آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں سر؟ دیکھیے، کل رات بھی اس پہ کور کمیٹی میں بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے اور ہم انتظار میں ہیں کہ اگر خان صاحب تک رسائی ملتی ہے تو پھر تو احتجاج ہے ہی نہیں. فی الحال اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کیا کرتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.